اچھا پھر کچھ لوگ پتہ ہے کیا کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں عبادت تو نہیں کرتا, بھیجا اللہ نے عبادت کے لیے, باقی تو بہت سارے کام کرتا ہوں نا. تو یاد رکھیے اس کی مثال بھی مولانا جلال الدین رومی نے دی کہ کسی بادشاہ کی بہت کمال کی تلوار ہو, اس تلوار کو ہیرے جواہرات لگے ہوئے ہوں اور وہ بڑے جہاد کے لیے بنائی گئی ہو, اور کوئی بندہ وہ تلوار لے اور اس سے فروٹ کاٹنا شروع کر دے, تو لوگ کہیں گے یہ تلوار اس کام کی نہیں ہے. یعنی ہم میں سے کچھ لوگ یہ آرگیومنٹ دے رہے ہوتے ہیں, میں بہت سارے دوسرے کام کر رہا ہوتا ہوں. بھائی آپ کو بنایا جس کام کے لیے وہ چھوڑ کر آپ کن فضول کاموں میں لگے ہوئے ہیں. تو کاش ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے, اور یاد رکھیں کہ ہر چیز کسی مقصد کے لیے بنائی جاتی ہے, مقصد پورا نہ ہو تو پھینک دی جاتی ہے. موبائل جب تک کام کرے گا آپ اس کو ساتھ رکھیں گے, فون سننا چھوڑ دے, اس کی اسکرین ہی لاک ہو جائے, جناب کسی کام کا نہ آپ کیا کریں گے, اس کو گاربیج کر دیں گے. آپ کی اپنی پین ہوتی ہے سینے سے لگاتے ہیں, کب تک, جب تک لکھتی ہے. انک ختم ہو گئی ڈسٹ بن میں ڈال دیتے ہیں. جوتے جب تک پاؤں میں اچھے لگتے ہیں, جب جوتے پاؤں کی حفاظت کریں, جوتے پھٹ گئے ختم ہو گئے, پاؤں کی حفاظت نہیں کر رہے, کیا کرو گے اس کا, اس کو فارغ کر دو گے نا. میں اور آپ اللہ کی عبادت نہیں کر رہے, اگر اللہ کی عبادت میں زندگی نہیں گزار رہے, اس کو ناراض کرنے والے کام کر رہے ہیں, نمازیں قضا ہو رہی ہیں, حرام روزی ہو رہی ہے, مسلمانوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں, تو اگر رب نے اپنی دربار سے دور کر دیا نا تو پھر مارے جائیں گے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, جہاں ہم نے اس بات کو سمجھا کہ یہ ساری کائنات رب کی قدرت کا شاہکار ہے, وہاں ہمیں یہ بھی سمجھنا ہے کہ ہمیں اللہ کریم سے محبت کرنی ہے. اچھا ہاں, محبت کا تقاضا کیا ہے, اب اس کی طرف آتے ہیں. محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کو ناراض نہ کیا جائے. دنیا میں جس سے محبت ہوتی ہے کیا کرتے ہیں, اس کو ناراض تو نہیں کرتے نا. آپ کو اپنے بچے سے محبت ہے, آپ بچے کو ناراض نہیں کریں گے. بیوی سے محبت ہے, بیوی کی خواہش پوری کریں گے. ماں باپ سے محبت ہے, ماں باپ کی عزت کریں گے. جس سے بھی دنیا میں محبت ہے اس کو ناراض نہیں کرتے. تو اگر واقعی اللہ سے محبت ہے نا تو پھر رب کو ناراض نہیں کرنا ہے, بلکہ اللہ کو راضی کرنے والے کام کرنا ہے. کیا کمال کی بات, حضرت شبلی رحمۃ اللہ تعالی بہت بڑے بزرگ ہیں, ایک بار واز فرما رہے تھے. آپ نے روزے قیامت, حساب کتاب وغیرہ سے متعلق بیان فرمایا. لوگ چیخے مار مار کر رونے لگے. اسی دوران ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ تعالی کا وہاں سے گزر ہوا. فرمایا اے شبلی, قیامت کا حساب بہت طویل ہوگا, اس کا خلاصہ صرف 2 باتیں ہیں. فرمایا من ترا بودم تو کرا بودی. 2 باتیں سمجھ لو. کیا خوبصورت بات کہہ کے چلے گئے. مطلب کیا ہے, اے بندے ہم تو تمہارے تھے, تمہارے لیے سب کچھ بنایا, اب تم بتاؤ تم کس کے تھے. ہائے ہائے ہائے, کیا ایک جملہ ہے, لیکن کاش اس کا درد محسوس کریں. اللہ فرماتا ہے ہم تو تمہارے تھے, سب کچھ تیرے لیے بنایا, مگر اے میرے بندے تم کس لیے تھے. اے کاش مجھے اور آپ کو بندگی نصیب ہو جائے. ایک کمال کا واقعہ آپ کو سناتا ہوں نا. حضرت ابراہیم بن ادھم, ذرا توجہ دیجیے گا. پہلے کے زمانے میں غلام خرید و فروخت ہوتی تھی, غلام پرچیز سیل ہوتے تھے. حضرت ابراہیم بن ادھم ایک بار بازار میں گئے اور آپ نے غلام خریدا. اب ذرا سنیے گا اس غلام کی باتیں. آپ نے کہا کہ اے غلام تمہارا نام کیا ہے. غلام نے کہا جس نام سے آپ پکارے وہی میرا نام ہوگا. میرا کیا نام ہے, آپ آقا ہیں, آج سے جو نام آپ دینا چاہیں وہی میرا نام ہوگا. تو پوچھا تم کھاتے کیا ہو, کیا تمہاری پسند کے کھانے ہیں. تو کہتا ہے حضور جو آپ کھلا دیں گے وہ کھا لوں گا, میں غلام ہوں نا, میری کیا خواہش ہے. تو کہا کہ اچھا کوئی خواہش ہو تو بتاؤ. غلام کہتا ہے جو آپ کی خواہش ہے وہی میری خواہش ہے. اچھا وہ اللہ والے تھے نا, غلام کی باتیں سن کے بے قرار ہو گئے. کہتے میں آقا یہ غلام, یہ کہتا ہے نام میرا وہ جو آپ رکھ دیں, کھاؤں گا وہ جو آپ کھلائیں, خواہش میری وہ جو آپ کی. کبھی میں نے اپنے رب کے ساتھ یہ معاملہ کیا کہ اللہ جو تو کھلائے وہ پسند, جو تو مجھے جس حال میں رکھے وہ پسند. یہی بات آج سیکھ کے جاؤ پلیز میرے پیارے اسلامی بھائیوں. ہم اللہ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں ہماری زندگی میں, ہم اللہ سے پتہ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں, اللہ اس حال میں رکھ جس حال میں میں راضی. یہ کمال نہیں ہے. ہاں آپ کہہ نہیں رہے ہوتے, لیکن ہم یہی تو چاہ رہے ہوتے ہیں, اے اللہ بیماری دور کر دے, کاروبار میں برکت دے دے, بچے کو صحت مل جائے, فلاں ملک کا ویزا مل جائے. واٹ ایور مائی ریکوائرمنٹ, میں اللہ کی بارگاہ میں کہہ رہا ہوں نا, یا اللہ جس حال میں تو میں راضی وہ حال دے دے. جو اللہ والے ہوتے ہیں نا, عارف باللہ, وہ اللہ سے پتہ ہے کیا عرض کرتے ہیں, اللہ اس حال میں رکھ جس حال میں تو راضی ہے. اور اگر وہ حال, اے اللہ تو اگر میرے دکھ میں راضی ہے, میری تکلیف میں راضی ہے, میرے کرم میں راضی ہے, تو اللہ میں اس میں بھی راضی ہوں. پھر دیکھیں اللہ کیسے کرم کے دروازے کھولتا ہے. بلا تمثیل سمجھاتا ہوں, آپ کے 2 بچے ہوں, 2 بیٹے ہوں. ایک بیٹا روز آپ سے ڈیمانڈ کرے ابو نیا موبائل چاہیے, نئی گاڑی چاہیے, ہیں دوستوں نے وہ فلاں گھڑی لی ہے مجھے گھڑی چاہیے, دوست ٹریول پہ جا رہے ہیں مجھے ادھر جانا ہے, ابو مجھے پیسے چاہیے, آلویز ڈیمانڈ. اور دوسرا بیٹا کہے کہ ابو, باپ پوچھے تجھے کیا چاہیے, کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے, جو آپ دیں گے میں اس میں راضی ہوں.
بیٹا کچھ کھانے کو چاہیے, جو آپ کھلائیں گے میں کھا لوں گا. بیٹا بھائی موبائل مانگ رہا, تجھے چاہیے, مجھے جو آپ دیں گے میں اس میں راضی, مجھے کچھ نہیں چاہیے, آپ راضی رہیے. سچ بتائیں ان دونوں بیٹوں میں باپ کو کس پہ پیار زیادہ آئے گا؟ کہ یار ایک مانگ مانگ کے تھکتا نہیں ہے, اور دوسرا کہتا ہے ابو جس حال میں رکھے اس حال میں میں راضی. بلا تمثیل اللہ کا کوئی بیٹا نہیں, وہ لم یلد ولم یولد ہے, سمجھانے کے لیے کہ باپ کو وہ بچہ اچھا لگتا ہے جو باپ کی رضا چاہتا ہے. ارے جب رب کی رضا آپ چاہیں گے کہ یا اللہ اس حال میں رکھ جس حال میں تو راضی ہے, پھر دیکھیں وہ کرم کے کیسے دروازے کھولتا ہے. ہم اللہ سے کہہ کر تو دیکھیں نا کہ مولا میں اس حال میں راضی ہوں جس میں تو راضی ہے, مجھے میرے حال کے حوالے مت کیجیو. یہ سبمشن ہے, یہ اللہ کی بارگاہ میں سرنڈر کرنا ہے کہ مولا میں تیرے ہر فیصلے پر راضی ہوں. حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری سے پوچھا گیا رضا کس کو کہتے ہیں؟ راضی بالرضا, اللہ کی رضا پر راضی رہنا. فرمایا تکلیف میں اور راحت میں بندے میں فرق نہ ہے, پتہ نہ چلے کہ بندہ تکلیف میں, جیسے آپ کو کوئی کہے نا یار 1 کروڑ کا بانڈ لگ گیا ہے تو کتنا مزہ آئے گا, ہوئے ہوئے خوشی سے پھولے نہیں سما رہے, لوگوں کو پتہ چل جائے گا میرے اور آپ کے چہرے سے لگتا ہے کوئی بڑی خبر ملی ہے. اور کوئی آ کر کہے گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے, اللہ نہ کرے آپ کی فیکٹری میں آگ لگ گئی ہے, تو ہمارے چہرے کا حال کیا ہو جائے گا, ہماری الفاظ کیسے ہو جائیں گے, برباد ہو گیا, تباہ ہو گیا, سب ختم ہو گیا. اللہ والے وہ ہوتے ہیں جو خوشی میں بھی ایک جیسے ہوتے ہیں اور غم میں بھی ایک جیسے ہوتے ہیں. ہاں اگر نعمت پر خوش ہونا ہے تو تکلیف میں بھی خوشی کرنا سیکھو, اللہ نے دی ہے نا. حضرت فضیل بن عیاض جوان بیٹا انتقال ہو گیا, آپ مسکرانے لگے. کسی نے کہا بیٹے کے انتقال پر مسکرا رہی, تو رونے کا مقام ہے. کہتے ہیں میرے رب کی رضا ہے نا, اللہ کی چاہت تھی, اگر رب کی یہ رضا ہے تو میں رب کی رضا پر راضی ہوں. یہ وہ لیول ہے اللہ والوں کا جو اللہ سے اس درجہ محبت کرتے تھے. لیکن کم از کم ہم اس درجے پر تو آ جائیں کہ اگر کوئی آزمائش آئے, اگر کوئی تکلیف آئے تو شکوہ زبان پر نہ لائیں. ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ اس تکلیف کے پیچھے کوئی راحت کھڑی ہے, اللہ نے ہمارے لیے بہترین فیصلہ کیا ہے, ہماری عقل میں نہیں آ رہا ہے. اور ایسا ہوا بھی ہے آپ کے ساتھ, ہم سب کے ساتھ ہوا ہوگا. ابھی میں آپ کو یاد دلاؤں گا, آپ ایگری کریں گے کہ کسی ملک کا ویزا نہیں لگا, کسی جگہ کوئی آپ کی ڈیل نہیں ہوئی, کسی ملک میں انویسٹمنٹ آپ کرنا چاہتے تھے, کوئی کاروبار شروع کرنا چاہتے تھے, کہیں رشتہ کرنا چاہتے تھے, اور آپ کا جب وہ کام نہیں ہوا آپ پریشان ہو گئے, یار یہ ڈیل نہیں ہوئی, یہ رشتہ نہیں ہوا, یہ ویزا نہیں لگا. اور کچھ عرصے بعد آپ کو پتا چلا کہ یار وہاں تو بہت بڑا لاس ہو گیا, یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہوا, اللہ نے مجھے بچا لیا. اس وقت تو میں سوچ رہا تھا کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, اور بعد میں پتا چلا کہ اللہ نے کرم نوازی کی ہے. ایسا ہوا ہی نہیں ہوا؟ سب کے ساتھ ہوا ہوگا. دیکھیں ہاتھ اٹھا رہے, سر ہلا رہے ہیں آپ. اب یہ ہماری آنکھوں کے سامنے بات ہے کہ ہمیں اس وقت واقعی فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ. اللہ اکبر. یہی بات رب عز و جل نے قرآن مجید فرقان حمید میں کس شاندار انداز سے بیان کی ہے. کاش یہ بات آج ہم سمجھ جائیں تو مسئلہ ہی حل ہو جائے گا. اللہ کریم نے قرآن مجید میں ہمیں سمجھایا ہے کہ ہم اللہ کی رضا پر راضی رہیں, اور ہر چیز جو ہماری اگر ہمارے مطلب کے مطابق نہیں ہو رہی نا تو ہم اس کو برا نہ سمجھیں. کیا فرمایا؟ اللہ فرماتا ہے وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. یہ آیت ذرا سمجھ لو, بس میں بیان کو اینڈ کی طرف لے جا رہا ہوں. یہ ادھر جا کے لگتی ہے آیت ہیں, ذرا آیت کے الفاظ سنو. وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں بری لگے اور تمہارے حق میں بہتر ہو. بری لگ رہی ہے نا, نہیں ہو رہا کام, بری لگ رہی ہے, اللہ فرماتا ہے ہو سکتا ہے تمہارے حق میں بہتر ہو. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ. اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں پسند ہو اور وہ تمہارے حق میں بری ہو. آپ چاہ رہے ہیں مل جائے, آپ چاہ رہے ہیں مل جائے, نہیں مل رہا. اللہ فرماتا ہے ہو سکتا ہے تمہارے حق میں بری ہو. لیکن اس آیت کا جو اگلا جز ہے نا, کاش یہ بات سمجھ آ جائے اور یاد کر لیں. وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. بس یہ ادھر بٹھا لو یار, اللہ جانتا ہے ہم نہیں جانتے. اللہ فیصلہ فرما رہا ہے, اس کو ماننا ہے, اور یہی محبت الہی کا تقاضا ہے. زبان سے محبت ہے مگر اللہ کے فیصلوں پر یقین نہیں ہے تو پھر یہ محبت نہیں ہے. اللہ سے محبت کا ایک اور تقاضا یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کیا جائے اور دیوانہ وار ذکر کیا جائے. ہم سب کی زبان پر صبح و شام اللہ کا ذکر ہونا چاہیے. ہماری زبانیں فضول باتیں تو کرتے نہیں تھکتی, مگر ذکر الہی سے ہم کتنے دور ہیں. حالانکہ ذکر الہی کا اجر کتنا ہے, ذرا مل کر کہیے سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ. کتنی دیر لگی؟ 30 سیکنڈز اپروکسیمیٹلی. 4 جملے کہے, پورا منٹ بھی نہیں ہوا, اور اجر کیا مل گیا. میرے نبی علیہ السلام کے سچے وعدے ہیں, جو ایک بار سبحان اللہ کہے جنت میں درخت لگا دیا جائے, ایک بار الحمدللہ کہے جنت میں درخت, ایک بار اللہ اکبر کہے جنت میں درخت,
اتنا آسان. اچھا اگر ایک سوال کروں, کون کون چاہتا ہے مرتے وقت کلمہ نصیب ہو؟ بڑی رات ہے, دعا کرتے ہیں یا اللہ ہم سب کو مرتے وقت کلمہ نصیب فرما. سب کی تمنا ہے. وہ حدیث ہے نا, جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا. مگر ایک سوال کروں, آج پورے دن میں کتنی بار کلمہ پڑھا ہے؟ ہاتھ نہیں اٹھانا. پورے ہفتے میں کتنی بار کلمہ پڑھا ہے؟ اس پورے مہینے میں کتنی بار آپ نے اور میں نے کلمہ پڑھا ہے؟ کمال دیکھو, مرتے وقت کلمہ چاہیے, زندگی میں پڑھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. گھنٹوں باتیں کرا لو, ایک چائے کے کپ پر 2 گھنٹے گزارتے ہیں. رمضان میں جائیں, ہوٹلیں بھری ہوئی ہیں, یہ راتیں عبادت کی ہیں. سحری پر جا رہے 2 گھنٹے نکل گئے, ذکر الہی کے لیے ٹائم نہیں ہے. یہ کیسی اللہ سے محبت ہے یار. میں آپ کو صحیح بتاؤں, کسی کو چیک کرنا ہو نا, اس کو کس سے محبت ہے. آج چلو آپ کو ایک فارمولا دے دیتا ہوں, آپ کو پتا چل جائے گا کس دوست کو, کس رشتہ دار کو کس سے محبت ہے. یہ فارمولا یہ ہے کہ جو بندہ ہر تھوڑی دیر بعد کسی کا ذکر کرے, سمجھ لو اس کو اس سے محبت ہے. جس کو اپنے بچے سے محبت ہوگی نا, وہ گھما پھرا کے اپنے بچے کی بات کرے گا. جس کو جناب اپنے کسی دوست سے محبت ہوگی, وہ گھما پھرا کے اپنے اسی دوست کی تھوڑی دیر بعد بات کرے گا. تو سبحان اللہ, جس کو نبی پاک سے محبت ہوگی نا, وہ ہر تھوڑی دیر بعد میرے آقا کی بات کرے گا. جس کو مدینے سے محبت ہوگی, اس کی زبان پر ہر تھوڑی دیر بعد مدینہ آئے گا. جس کو اللہ سے محبت ہوگی, اس کی زبان ذکر الہی سے تر رہے گی. یہ کیسی محبت ہے کہ تمہاری زبان پر رب کا نام نہیں آتا اور کہتے ہو میں اللہ سے محبت کرتا ہوں. اور ثواب تو دیکھیں. اچھا یہ کوئی اسکیم نہیں ہے, لیکن اگر کوئی اسکیم اناؤنس ہو جائے کہ جو جتنی بار کلمہ پڑھے گا اس کو اتنے 5,000 کے نوٹ ملیں گے, آپ بتاؤ ہمارا حال کیا ہوگا. موبائل تو سائلنٹ کر دیں گے, لاک کر دیں گے, بھائی اب تسبیح 2 ہاتھ میں, راتوں رات لکھ پتی کروڑ پتی بن جاتے ہیں. یار جنت کا درخت مل رہا ہے. اچھا بعض اوقات ہمیں لوگ ملتے ہیں نا, کچھ لوگوں کا تو اسٹائل بھی بڑا عجیب ہوتا ہے. کہتے ہیں حضرت کوئی اسپیشل وظیفہ بتا دیں, کوئی اسپیشل والی دعا بتا دیں. ایک تو ہر چیز اسپیشل چاہیے ہوتی ہے ان کو. او بھائی میں کیا اسپیشل بتاؤں, نبی پاک علیہ السلام نے اسپیشل وظیفہ دیا ہے, افضل الذکر, سب سے افضل ذکر پیارے آقا فرماتے ہیں کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اچھا جب بھی جہاں لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے, وہاں علماء فرماتے پورا کلمہ پڑھنا ہے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اچھا میں اور آپ چاہتے کلمہ آخری وقت زبان پر ہو. علماء کہتے ہیں اگر جس کی زبان کلمے کی عادی ہوگی نا, آخری وقت بھی اس کی زبان پر کلمہ جاری ہو جائے گا. تو یار زبان کلمے کی تو عادی بنائے, کلمہ ہی نہیں پڑھتے. دعا سب کی یا اللہ مرتے وقت کلمہ نصیب کیجیے. تو آج تو پڑھ لے بھائی, آج تو اچھا ہر پڑھنے پر ثواب بھی ہے. بلکہ ایک اور حدیث آج چلو آج ایک وظیفہ لے جائیں, اللہ کرے آخری عشرے میں آپ پورا کر لیں, کہ حدیث پاک کا خلاصہ ہے جو 70,000 بار کلمہ پاک پڑھے, اپنے لیے پڑھے یا جس کے لیے پڑھے, اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے. تو 70,000 ٹائم کا ٹارگٹ لے لو, تسبیح ہاتھ میں رکھیں, جب موقع ملے چلتے پھرتے اٹھتے. مجھے ایک صاحب ملے, مزہ آ گیا ان کی بات سن کر, کہتے مدنی چینل پر بیان سنا, اتنی درود پاک کی فضیلت سنی ہے کہ اب میں فون پر ہوتا ہوں نا, اور کوئی کہتا ہے بندہ ہولڈ کرو, تو وہ 1 منٹ ہولڈ کرواتے میں درود پڑھنا شروع کر دیتا ہوں. میں ہر چنک آف ٹائم میں درود پڑھنے لگ گیا ہوں. تو اللہ کرے یہ احساس ہو جائے کہ یار مجھے کوئی مثال دیتا ہوں, ابھی ہم مسجد میں آئے, پتہ ہے ابھی 5 منٹ باقی ہیں, تو تسبیح نکالے نا, کچھ درود پاک پڑھ لیں, کلمہ پاک پڑھ لیں. موبائل نکالیں گے, مسجد میں بیٹھ کے بھی فیس بک شیئر کرے ہوں گے. اچھا موبائل نکالنا ہی ہے تو 5 منٹ میں سورہ ملک ہو جائے گی, وہ پڑھ لیں. ہم کیوں ان ٹائمز کو ضائع کر رہے ہیں؟ گاڑی میں بیٹھے کوئی کام نہیں ہے تو گاڑی میں کلمہ پاک پڑھ لیں, 100 بار کلمہ پاک, 100 بار درود پاک, 1 بار سبحان اللہ کی تسبیح, اور خزانہ جمع کریں نا, جنت میں درخت لگائیں. اللہ سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا ذکر میری اور آپ کی زبان پر رہے. اور رب نے خود قرآن میں فرمایا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ, تو میری یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں گا, اور میرا حق مانو اور میری ناشکری نہ کرو. اب ذرا اس کی تفسیر سنیے گا. تفسیر نعیمی میں مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں کہ اے لوگو میرا ذکر کرو, اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ عالم میں تمہارا چرچا ہوگا. تم مجھے اطاعت سے یاد کرو, میں تمہیں رحمت سے یاد کروں گا. تم مجھے دعا سے یاد کرو, میں تمہیں عطا سے یاد کروں گا. تم مجھے حمد و ثنا سے یاد کرو, میں تمہیں نعمت سے یاد کروں گا. تم مجھے دنیا میں یاد کرو, میں تمہیں آخرت میں یاد کروں گا. تم مجھے راحت و آرام میں یاد کرو. ذرا سنیے گا, راحت میں یاد نہیں کرتے, لگژری میں اللہ کو بھول جاتے ہیں, انجوائے کر رہے ہیں, اللہ کو ناراض کرنے والے کام کر رہے ہیں. اللہ فرماتا ہے تم مجھے راحت و آرام میں یاد کرو, میں تمہیں مصیبت میں یاد فرماؤں گا. تم مجھے مجاہدے یعنی نیکیوں سے یاد کرو, میں تمہیں ہدایت سے یاد کروں گا. اے لوگو تم کہو یا ربی, یعنی اے میرے رب, میں کہوں گا یا عبدی, اے میرے بندے. تم کہو میں گناہگار ہوں, میں کہوں گا میں غفار ہوں.
حدیث قدسی میں ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے بندہ میرا ذکر کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اگر وہ دل میں مجھے یاد کرے میں اسے اکیلا ہی یاد کرتا ہوں، اگر وہ مجھے مجمع میں یاد کرے میں اس سے بہتر مجمع یعنی فرشتوں کے سامنے اس کو یاد کرتا ہوں۔ میں ادھر اللہ کا ذکر کروں ادھر اللہ مجھے یاد کر لے، میرا تو کام بن گیا نا۔ اللہ اکبر، کاش یہ بات سمجھ آ جائے کہ اللہ کا ذکر، اللہ کی بارگاہ میں عبادت، نوافل، تلاوت، ذکر الہی کی الگ الگ قسمیں ہیں۔ اپنے آپ کو انوالو کریں اللہ کی یاد میں، اس کا مزہ ہی اور ہے، رب کی رضا اس میں مل جاتی ہے۔ ایک بار بابا فرید رحمت اللہ تعالی علیہ کے بازار پر حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب حاضر ہوئے نا، پابندی سے حاضری دیتے تھے، تو ایک وہاں بد مذہب تھا، اس کو مزارات سے ویسی پرابلم تھا، آج بھی کچھ لوگوں کو ہوتا ہے، کہتے ہیں یہ آپ ہر سال کیوں آتے ہیں، اتنے بڑے عالم ہیں آپ، شیخ الحدیث ہیں، اور بابا فرید کے مزار پہ کیا کرنے آتے ہیں؟ اب وہ شیخ الحدیث تھے، عالم قرآن تھے، کہتے ہیں میں تو قرآن کی تفسیر دیکھنے آتا ہوں، میں تو اپنی آنکھوں سے قرآن پاک کی تفسیر ایکسپیرینس کرنے آتا ہوں۔ تو کہا بابا فرید کے مزار پہ کون سی قرآن کی تفسیر ہے؟ وہ مفسر قرآن بھی ہے۔ انہوں نے کہا اللہ نے قرآن میں فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ میں تو دیکھتا ہوں بابا فرید نے ساری زندگی اللہ کا ذکر کیا، اللہ نے لاکھوں لوگوں کی زبان پر حق فرید یا فرید جاری کر دیا، اللہ نے ان کا ذکر پر بلند کر دیا، انہوں نے اللہ کا ذکر کیا، اللہ نے ان کا ذکر بلند کر دیا۔ آج دنیا میں کیوں لوگ بابا فرید سے پیار کرتے ہیں، داتا حضور سے ہمیں کیوں پیار ہے؟ ہم لاہور کے رہنے والے نہیں، مگر خدا کی قسم جب دل چاہتا ہے، جب موقع ملتا ہے، بندہ کہتا ہے لاہور جاؤں داتا صاحب کی بارگاہ میں حاضر دوں۔ بزنس میٹنگ کے لیے جاتے ہیں مگر جی چاہتا ہے نہیں داتا حضور کے پاس جانا ہے، کسی رشتہ دار کے پاس جانے کو اتنا جی نہیں چاہتا۔ ارے بغداد میں ہمارا کوئی جاننے والا نہیں ہے، مگر پوچھو عاشقان اولیاء سے، تڑپتے ہیں کہ غوث پاک کی بارگاہ میں چلے جائیں، امام حسین کے دربار میں جائیں، مولا علی کی بارگاہ میں جائیں۔ یہ اللہ نے دل میں محبت ڈالی ہے، یہ اللہ نے ان کا چرچا بلند کیا ہے کہ جو رب کا ذکر کرتا ہے، رب نے قرآن میں فرمایا تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر بلند کر دوں گا۔ تو زندگی اگر اچھی گزارنی ہے نا تو زبان، جسم کے اعضاء، دل، یہ اللہ کے ذکر سے معطر ہو جائے، اور اللہ کتنا راضی ہوتا ہے اپنے بندوں سے، آپ کو معلوم ہے۔ ایک حدیث پاک ہے، آخری حدیث، اللہ کریم تین قسم، حدیث پاک کا خلاصہ ہے، تین قسم کے بندے ہیں اللہ کریم جن کو دیکھ کر مسکراتا ہے۔ پہلے تو اس لفظ کو ذرا انجوائے کرو نا یار، ہائے ہائے ہائے، اللہ اپنے بندے کو دیکھ کر مسکراتا ہے، یہی سوچ کے بندہ جھوم جائے نا۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ میرا اور آپ کا مسکرانا اور ہے، اللہ اپنی شان کے لائق مسکراتا ہے، وہ جسم و جسمانیت سے پاک ہے۔ اور یہاں علماء نے اس کی تفصیل یہ بیان کی کہ اللہ کا مسکرانا یہ کہ اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اللہ اس پر رحمتیں برسا دیتا ہے۔ وہ تین قسم کے لوگ کون ہیں؟ اس میں پہلا بندہ، کیا کمال کی ڈیٹیل ہے حدیث میں، کہ وہ بندہ جو رات کو اٹھ کر وضو کرے اور بستر چھوڑ کر نماز پڑھے، اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے فرشتوں بتاؤ یہ بندے کو کس بات نے بستر چھوڑنے پر مجبور کیا ہے، یہ کیوں کھڑا ہو گیا بستر سے، نیند کیوں نہیں کر